اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران امیر المؤمنین، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے شب قدر ہے اور قبولیت دعا کی شب ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق کے امام زمان بلند تر صلوات شب قدر اور ایام شہادت امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین اسد اللہ الغالب، ان دونوں مناسبتوں کے حوالے سے خداوند متعال نے یہ سعادت عطا کی ہے، چونکہ 3 روزہ مجالس ہیں اور آج پہلی شب قدر ہے روایات کے مطابق، تو اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 186 کے ضمن میں دعا کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں، چونکہ یہ شب قدر دعائے اور مناجات کی شب ہیں، دعا کی شب ہیں، پروردگار سے راز و نیاز کی شب ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پر دعا کا معنی اور مفہوم
معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں، کچھ الگ ہے، جبکہ مکتب اہل بیت اور مکتب قرآن میں دعا کا معنی اور مفہوم الگ ہے۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ عموماً ہم دعا کا معنی اور دعا کا خلاصہ صرف یہیں تک کر دیتے ہیں کہ کسی سے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کریں، یا خود دعا کر رہے ہیں، اور وہ نماز کے بعد مختصر سی دعا کی، یا کسی سے کہا، جس طرح مومنین حسن ظن رکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ممبر پہ آ رہے ہوں یا فون کر کے۔ ہمارے ہاں یہی دعا کا ایک طریقہ کار اور یہی دعا سمجھی جاتی ہے کہ ہم نے نماز کے بعد اگر کہا خدایا مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، معذرت چاہتا ہوں، ہم اسی کو ہی دعا سمجھے ہوئے ہیں۔ اب بعض اوقات آج سے 8-10 سال پہلے تک تو یقیناً ایسا ہی تھا کہ لوگ دعا کا معنی اور مفہوم اسی حد تک ہی سمجھتے تھے، اور کہا جاتا تھا تو یہی معنی سمجھتے تھے، اور پھر یہ آخری 10 سالوں میں الحمدللہ ایک تحول آیا ہے، لیکن نسبتاً بہت کم۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت مکتب دعا ہے۔ آپ کے پاس 2 ایسے امتیازات ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کے پاس نہیں ہیں۔ ایک مناجات، دعائیں، اور دوسرا زیارات۔ یہ جو زیارات اور دعا، مناجات، ان میں ایک ربط ہے۔ زیارات جو ہمارے مکتب میں اکثر زیارات جو ائمہ معصومین سے منسوب ہیں، مثلا زیارت جامعہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور اسی طرح کی دوسری زیارت وارثہ ہے۔ یہ زیارات صرف خالی الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ میں ائمہ کا مقام و مرتبہ سمجھایا گیا ہے۔ مثلا زیارت جامعہ، اس کا نام ہی جامعہ اس لیے کہ معصوم نے ایسی زیارت تعلیم فرمائی اپنے صحابی کو کہ ایک زیارت کے ذریعے تمام ائمہ کو خطاب ہو جائے اور سلام پہنچ جائے۔ آپ جس امام کے روضہ مقدس پر جائیں، ذریعہ مطہرات پہ جائیں، آپ زیارت جامعہ پڑھیں، ہر امام کو خطاب ہے۔ لیکن صرف وہ زیارات پڑھنے سے ہی زیارت کا حقیقی مقصد حل نہیں ہوتا، بلکہ ان زیارات میں ائمہ کے مقامات معنوی اور فضائل و مناقب حقیقی بیان ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ دوسرا ہے مناجات۔ ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے، زیارات کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان اولیاء الہی اور ان نمائندگان الہی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مناجات کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے پکارنا کیسے ہے۔ اس لیے مکتب اہل بیت کے یہ امتیازات ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے دعا کو عبادت شمار کیا ہے۔ عبادت، بندگی کا ایک مصداق دعا ہے۔ اب سوال یہ ہے کون سی دعا؟ ہر دعا نہیں، بعض چیزوں کو آپ دعا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ دعا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس میں طلب ہے، آپ مانگ رہے ہیں، لیکن بندگی نہیں ہے۔ مانگنے والا کس سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگنا ہے، اور کیا مانگنا ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ مانگنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں عرض کر رہا پروردگار، مثلا یہی سورہ بقرہ کی جو آیہ مجیدہ سرنامہ کلام میں عرض کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، سرکار دو عالم کو خطاب ہے، اے میرا حبیب، جب میرے بندے، عبادی میرے بندے، سَأَلَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں یہ جواب دیں
کس کی طرف سے؟ میری طرف سے. انی فانی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الدعاء، میں جواب دیتا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو. اذا دعان فلیستجیبوا لی، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اب اللہ کہہ رہے ہیں پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے بھی جواب دیں. خدا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 186. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب ہم کچھ آمادہ ہو جائیں، اور اس حوالے سے ہمارے لیے روح مطلب اس شب کی، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، وہ تو دعا ہی ہے نا. آپ سارے اعمال کا نتیجہ دعا کو کہتے ہیں، اور ہے بھی ایسا. تو وہ جو دعا کا معنی اور مفہوم قرآنی اور وارثان قرآن نے دیا ہے، بھائی توجہ فرمائیے گا. باتیں ذرا عام وہ کہتے ہیں روش سے ہٹ کے ہیں، چونکہ ایسے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے، اور اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخری جو آگے 2 شب آئیں اس میں میں اور آپ آمادہ ہو جائیں کسی حد تک. دعا یعنی پکارنا، تو ظاہر ہے پکارنا اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک پکارنے والا، ایسا ہی ہے نا، پکارنے والا، دعا مانگنے والا. ایک جسے پکار رہا ہے وہ ہے، ایک وہ شے جس کے ذریعے پکار رہا ہے. یاد رکھیے گا ان تینوں چیزوں میں دعا یہ 3 چیزوں سے مل کر وجود پاتی ہے. مانگنے والا، جس سے مانگ رہا ہے، وہ جس کے ذریعے مانگ رہا ہے. اس میں اصل شے نہ مانگنے والا ہے نہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے مانگ رہا ہے، اصل وہ ہے جس سے مانگ رہا ہے. اگر جس سے مانگ رہا ہے اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کا جس حد تک ممکن ہے مانگنے والے کو ادراک و احساس یا معرفت ہو جائے تو وہ اتنی ہی دعا بلند ہو جائے گی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آپ جب ائمہ کی احادیث پڑھتے ہیں تو اس کا انداز سلیس ہے، آسان ہے. جب خطبات پڑھتے ہیں تو اس کا انداز تھوڑا روایات سے بلند ہے لیکن وہ بھی سلیس ہے. لیکن کہتے ہیں دعائیں اور مناجات ائمہ کا انداز سلیس نہیں، دقیق ہے، عمیق ہے. وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کلام کرنے والا معصوم ہی ہے تینوں جگہ، حدیث کی شکل میں بھی، خطبے کی شکل میں بھی، دعا مناجات کی شکل میں بھی. کہتے ہیں خطاب کرنے والا ایک ہے، مخاطب بدل رہا ہے. آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ جیسا خطاب سننے والا تھا معصوم نے ویسا ہی کلام کیا. توجہ فرمائیں. لہذا فرماتے ہیں کہ ائمہ کا انداز جب ہم سے خطاب کرتے ہیں اور ہمیں کچھ پہنچانا چاہتے ہیں تو سلیس رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنا خیال نہیں کرتے ہم کہاں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں تم وہاں تک آ جاؤ. اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم، انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے اس کی رعایت کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جب پکارنے والا معصوم ہو اور جسے پکار رہا ہے وہ خدا ہو تو اب معصوم ویسا اسے پکارتا ہے جیسا اس کے شایان شان ہے. لہذا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی دعاؤں میں ائمہ کا جو انداز خدا کو پکارنے کا ہے وہ عالمانہ نہیں، وہ عارفانہ ہے، وہ عاشقانہ ہے. وہ ایک عالم نہیں پکار رہا. چلیں جملے اور بڑے خوبصورت اس حوالے سے جو عرفاء نے کہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دعا خدا سے کون سا رابطہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے؟ دعا کون سا رابطہ پیدا کرتی ہے؟ دعا کے ذریعے ہم اس مالک کے کائنات سے. فرماتے ہیں ایک خدا سے ہمارا رابطہ ہے خالق اور مخلوق کا رابطہ. توجہ فرمائیں. ایک ہے علت اور معلول کا رابطہ، سبب اور مسبب کا رابطہ.
لیکن کہتے ہیں دعا خالق اور مخلوق کا رابطہ تو بتاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر علت اور معلول کا واقعہ بھی معنی بھی سمجھاتی ہے، دعا ہمیں سبب اور مسبب کا معنی بھی سمجھاتی ہے، لیکن کہتے ہیں دعا اس وقت دعا بنتی ہے جب عبد اور معبود کا رابطہ پیدا ہو جائے، پکارنے والا عبد اس معبود کی نسبت دو چیزیں اپنے وجود میں پیدا کر لے، کیا؟ جسے پکار رہا ہے وہ غنی مطلق ہے، اور جو پکار رہا ہے وہ سراپا نیاز ہے۔ یوں کہہ دوں، جب سراپا نیاز اپنے پورے وجود کو اس بے نیاز کے سامنے محتاج محض بنا کر پیش کر دے تو یہی دعا بنتی ہے۔ یہ ہے دعا کی حقیقت۔ لہذا جتنا ادھر بندگی کا احساس بڑھتا جائے گا، کاش میری بات پہنچ جائے، جتنا ادھر بندگی کا احساس بڑھتا جائے گا اتنا ہی دعا قبولیت کے درجے پہ فائز ہوتی جائے گی۔ یہ ہے جب دعا کا یہ معنی انسان کے وجود میں معرفت کے ساتھ راسخ ہو جائے تو پھر اسے پتا چلتا ہے جسے پکار رہا ہوں وہ ہے کیا۔ ایک جملے ہیں، آپ یہ پچھلا ماہ گزرا شعبان کا مہینہ، آپ نے دیکھا ہوگا ماہ شعبان میں وہ مناجات شعبانیہ، الحمدللہ یہاں چونکہ ایسا ماحول ہے پڑھے جاتے ہوں گے، مناجات شعبانیہ میں بھی کہتے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کی سارے معصومین یہ مناجات شعبانیہ پڑھتے تھے، علماء نے فرمایا، اس لیے مستند ترین مناجات میں ایک مناجات شعبانیہ، معصوم فرمایا حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا مجھے اپنی نسبت کمال انقطاع عطا فرما۔ کیا مراد؟ یعنی میں تیرے علاوہ ہر کسی سے امید قطع کر دوں، میری امیدوں کا محور و مرکز صرف تو بن جائے، تو بن۔ خدایا مجھے اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما۔ بھئی بڑا پیارا جملہ ہے معصوم کا، حلاوت یعنی مٹھاس، میں تیرے ذکر سے لذت لوں۔ یہ لذت جب انسان کے وجود میں راسخ ہو جائے تو پھر عبادت اسے تھکاتی نہیں ہے، تھکن کا سبب نہیں بنتا، جملہ بدل دوں، بلکہ تھکن میں ہو تو عبادت کے ذریعے سکون پاتا ہے۔ یہ معصومی نے ایک شب میں بعض نے کہا کیسے 1000 رکعت مولا کائنات، تو کیسے ایک شب میں؟ یہ کیسے کا سوال کرنے والے کو چونکہ پتہ نہیں اس کی بندگی کی لذت کیا ہے، چونکہ ہم خاطی ہیں، عاصی ہیں، خاکی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ عرش والا فرش والوں سے کتنا بلند ہوتا ہے، یہ کیسے پتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الدعاء اذا دعان۔ لہذا دعا، توجہ فرمائیں گے، ہم میں اور معصومین میں ایک بنیادی فرق یہ بھی چلیں عرض کر دوں، وہ یہ بھی ہے ہم دعا کے ذریعے کچھ مانگتے ہیں، کاش میرا جملہ پہنچ جائے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ شے دے، تو ہمارا اصل ہدف دعا نہیں ہوتا، اصل ہدف وہ شے ہوتی ہے۔ توجہ ہے بھئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ ممکن ہے مجھ سے بلند ہوں، ہم یا اللہ مجھے صحت دے، تو دعا مانگ رہا ہوں صحت دے، یہ صحت مانگ رہا ہوں نا دعا کے ذریعے، خدایا فلاں کو صاحب اولاد کر دے، نوکری چلی فلاں کر دے، فلاں، یہ جو مانگ رہے ہو دعا کے ذریعے مانگ رہے ہو۔ آپ اس رخ سے دعائے کمیل پڑھنا، دعائے کمیل میں مولا دعا کے ذریعے کچھ نہیں مانگ رہے، دعا کے ذریعے خدا مانگ رہے ہیں۔ پڑھ لیں دعا اول سے آخر تک پڑھ لیں، آپ کو دعا شروع ہی ہوتی ہے تو خدا کی عظمتوں کے، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہم انی اسألوک، اور پھر خدا کی سارے صفات، آگے پھر کیا ہے؟ اغفر لی الذنوب اللاتی، توجہ رہے، پہلے اللہ کی عظمتوں کا اقرار، پھر اپنے گناہوں کا اقرار۔ اب مولا کائنات مقام تعلیم میں ہے نا، وہ بھی ہے البتہ حقیقت ایک معنی میں اور ہے، وہ گناہ کا معنی یہ اصطلاحی یہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا انہی شب قدر میں۔
لیکن جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعا اللہ کو پکارنا ہے، پکارنا آج کی شب آپ کی اور میرے لیے سب سے بڑی غنیمت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب اس آیت کو بار بار پڑھیے گا اور سوچئے گا، وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تو جو اعلان کر رہا ہے میں قریب ہوں، اب ہمیں جب وہ قریب ہے تو کوشش کرنی ہے ہم جو اس سے دور ہیں ہم قریب ہو جائیں۔ توجہ ہے میری بات؟ ہم یہ میں کتاب کا حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں کہ مجھے کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسی آیا کے ضمن میں سورہ تفسیر کوثر پڑھیں گے تو پوری بحث شیخ صاحب نے اسی حوالے سے ہی فرمائی ہے، اور تفسیر میزان میں بھی ہے۔ اسی آیا کے ضمن میں شیخ محسن علی نجفی صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس میں 7 مرتبہ اللہ نے اپنا ذکر میں کہہ کے کیا ہے، ہم کہہ کے نہیں۔ اس میں کیا نزاکت ہے؟ کہتے ہیں یہ بندے سے انتہائی قرب کا اعلان ہے۔ پہلا کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے بندے، عبادی میرے بندے، فرماتے ہیں دوسرا انی میرے متعلق سوال کرتے ہیں، تیسرا فإنی قریب میں ان کے قریب ہوں، پھر کہتے ہیں دعا کرنے، دعا نے جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، کہتے ہیں پس میری دعوت پر لبیک کہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور مجھ پر ایمان رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، توجہ فرمائیں گے اللہ نے کہا مجھ پر ایمان رکھو، اس کا معنی ہے دعا جب کر رہے ہوتے ہو تو یقین کرو اگر دعا حقیقی ہوگی تو قبول ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، آیت میں خداوند متعال نے فرمایا اجیبو میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں مختلف تفاسیر بھی دیکھی اور مختلف بزرگان کے اقوال بھی دیکھے۔ اجیبو خدا کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ توجہ رہے، سوال اللہ جواب دیتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے وہ جواب دے رہا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ بولیں تو صحیح، آپ نے کانوں سے کبھی سنا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، سنا ہے کبھی؟ چلے میں اسی جگہ ایک بات کہہ دوں، یہ سطحی باتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ روح دین سے ناشنا ہوتے ہیں، روح دین سے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، بچے ہیں ادھر ایران میں، وہ کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو ہو رہی تھی تو وہ تمسخر اڑا رہا ہے کہ یہ آپ زیارات پہ جاتے ہیں، کبھی کسی معصوم کا آواز سنی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ گستاخی ہے، یہ جسارت ہے۔ اور اسی طرح میں اب نام نہیں لیتا، کچھ اور روشن فکر لوگوں نے بھی کہا جی کسی نے امام زمانہ اگر ہیں تو ان کا ٹیلی فون، اس طرح کی باتیں کی ہیں نا، کی گئی۔ تو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں جواب دیتا ہوں، کوئی دعویٰ کرے میں نے جواب سنا ہے، یا تو اللہ کا دعویٰ نعوذ باللہ غلط ہے، یا اس کا معنی ہے کہ جواب وہ دیتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں سنتا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ اس کا معنی ہے خدا جواب دیتا ہے لیکن یہ انہیں ہی سمجھ میں آتا ہے، وہی سنتے ہیں جن کے دلوں میں کجی نہ ہو، جن کے دل زنگ آلود نہ ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ابو رفاع کہتے ہیں خدا کہتا ہے اجیبو میں جواب دیتا ہوں، تو خدا کا جواب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کوئی عبادت گزار تھا، خدا کے محبت میں عبادت کرے، رات ساری گریا کرتا، نماز شب کے لیے اٹھتا گریا کرتا، شیطان نے ورگلایا، چونکہ اگر معرفت پختہ نہ ہو تو انسان کبھی بھی، اسی لیے تو دن میں 5 دفعہ نماز اور اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط تکرار کیوں ہے؟ اس میں یہی حقیقت ہے کہ انسان دائماً پلے صراط پہ ہے، وہاں نہیں ہوگا، یہیں پلے صراط ہے۔ کیا پلے صراط ہے؟ یہی جو آپ کی روحانی اور نفسانی خواہشات میں جنگ ہے، اسی کے درمیان کھڑے ہونے کا نام ہی پلے صراط ہے، یہی پلے صراط ہے۔ اس سے گزر گئے تو گزر گئے، کامیاب ہو، یہی ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے گر گئے، یہی توازن رکھنا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تو وہ شیطان نے ورگلایا، یعنی کہتے ہیں انسانی شکل، تمثیل ہے سمجھانے کے لیے،
اس نے کہا خدا کو ساری رات پکارتا ہے، اپنے خدا کو روتا ہے، کبھی جواب سنا؟ پریشان ہو گیا، نہیں سنا۔ کہنا بے فائدہ کام کر رہے ہو، جب تمہیں جواب ہی نہیں آیا تو ایسے ہی پکار رہے ہو۔ کہتے ہیں چھوڑ دیا، مشکوک ہو گیا نا، وسوسہ۔ بعض لوگوں کو پہلا وسوسہ ہی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، لوگ فون کرتے قبلہ فلاں کلپ سنا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ ہے بڑھاپے میں پوچھ رہے ہیں، بڑھاپے میں بزرگی میں پوچھ رہے ہیں، سوال ایسا کر رہے ہیں جو بچپنے کا سوال ہے۔ شیعہ سوال، یہ جن لوگوں کو ایک کلپ مشکوک کر دے، اس کا معنی ان کے پاس معرفت نہیں، عقیدت ہے۔ عقیدت میں وسوسہ کام کرتا ہے، معرفت پختہ ہو جائے تو وسوسے کام نہیں کرتے۔ معرفت اگر بلند ہو جائے، البتہ معرفت کی بنیاد علم ہونا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، حقائق ہونے، اپنے مذہب کے دلائل اور حقائق آخر عمر تک پڑھیں، سمجھیں۔ یہ جو مجالس میں ہوتا ہے، تکرار میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں نہیں کہا ذکر، ان کو کیا ہے، یاد دہانی کرواؤ۔ یاد دہانی کا معنی ہے یاد، پھر یاد کرواؤ۔ کیوں کہا؟ چونکہ انسان ایسا موجود نہیں کہ جو لے لے اسے ایک دفعہ حفظ کر لے، یہ ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے کہ اس میں آپ نے ریکارڈ کر دیا تو باقی رہے گا، نہ۔ انسان ایسا زندہ موجود ہے کہ ادھر رحمان اور ادھر شیطان میں جنگ جاری ہے۔ وہ کہہ کے نکلا ہے میں اسے گمراہ کروں گا، تو وہ کیا انسان سے غافل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے دائماً اس کی، تو اب جیسے ہی دل میں وسوسہ آیا، سنیے گا، اس نے پکارنا چھوڑ دیا، چونکہ خدا کا بندہ تھا تو مخلص نہ۔ تو شہید مطہری نے لکھا ہے، یہ تمثیل لکھی، کہتے ہیں کہ جب 2 دن نہ اٹھا مثلاً، تو اب خدا کی طرف سے الہامی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بندہ خدا آیا اور اس نے کہا کہ تو خدا کو پکارنا کیوں چھوڑ دیا؟ ایک یہ اس طرح بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے خواب میں اس نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، آواز آئی فلاں میرے بندے میرے قریب آ، تو ادھر سے آواز آتی ہے ہاتف غیبی کہ میرے بندے مجھے پکارنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا خدایا تو مجھے جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ سنیں گے جواب؟ آواز آئی اگر میں جواب نہ دیتا ہوتا تو مجھے بار بار کیسے پکارتا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرا بار بار مجھے پکارنا تو سمجھ رہا تھا تو پکار رہا ہے، نہ میں تجھے بار بار پکارنے کی توفیق دے اس لیے رہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر دعا مانگتے ہوئے جتنا تمہارا دل شکستہ ہو جائے اور جتنا تمہیں اپنے وجود میں احساس ندامت کے ساتھ ساتھ احتیاج کا احساس پیدا ہوتا رہے اور تمہاری آنکھوں سے وہی محبت الہیہ کا جلوہ گریے کی شکل میں ظاہر ہو جائے، سمجھ لو جواب مل رہا ہے۔ اجیبو کا یہ معنی ہے، میں جواب دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، یہ ہے معنی اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں بندے کو توفیق دیتا ہوں میرے پاس آ جا۔ ایت اللہ طباطبائی نے فرمایا توبہ کا معنی رجوع ہے، کیا عارفانہ جملے ہیں۔ فرماتے ہیں سنیں، کہتے ہیں یہ رجوع بندہ بعد میں کرتا ہے، خدا پہلے کرتا ہے، نہیں توجہ۔ کہتے ہیں قدرتوں کا منشا تو وہ ہے نا، تو قدرت اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ دل کو موڑے گا نا، تو جس کے دل کو موڑے گا پہلے خود اس کی طرف رخ کرے گا۔ تو کہتے ہیں ادھر سے رخ پہلے ہوتا ہے، ادھر سے رجوع بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس بندے کو توفیق توبہ مل جائے سمجھ لو اللہ بھی ناراض نہیں ہوا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، سمجھ لو خدا بھی ناراض نہیں ہوا۔ اگر میرے اور آپ کے اندر توفیق توبہ ختم ہو جائے سمجھ لو ناراض ہو گیا، سمجھ لو ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا، اسی لیے تمہیں اب بلانے ہی نہیں چاہتا۔ میں نے یہی جملہ عرض کیا تھا، دوستوں نے بڑا اس کے حوالے سے، نوجوان بچے، کہ میں نے یہ بات کی تھی اور اس حوالے سے واقعاً میں نے سوچا کہ کربلا کے بعد امام حسین اور شہدائے کربلا کے جتنے قاتل ہیں کئی دیر زندہ رہے نا، زندہ کئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی اس طرح بھی رہے، 5 سال بھی زندہ بچ گئے۔ جو شامل بھی تھے حضرت مختار سقفی نے جن کو فنار کیا، وہ تو الگ بڑے تھے ان کے جو باقی، تو آپ جتنی دیر وہ زندہ رہے ملعون، کسی ایک کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہو؟
شمر، عمر سعد، ابن زیاد، خولی، حرملہ، کبھی ملا آپ کو؟ کسی کتاب میں دکھا دیں انہوں نے توبہ کی ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے تھے؟ اللہ نے اس گناہ کے نتیجے میں یہی عذاب دے دیا۔ ایک میں اور جملہ کہا کرتا ہوں، اسی میں سے بات نکاح وہ کہتے ہیں آپ تک پہنچ جائے، یہ زندہ رہے فوراً عذاب الہی نہیں آیا، اور انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تاکہ قیامت تک حسین کے ماننے والوں کو دلیل مل جائے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، دلیل مل جائے، چونکہ اگر فوراً عذاب آ جاتا تو آج ناصبی، خارجی، یزیدی کہتے اللہ نے مہلت نہیں دی۔ اللہ نے مہلت دے کر توبہ نہ کروا کے تمہیں اور مجھے لعنت کا جواز دے دیا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ بھائی بہت شکریہ، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ائمہ کی نظر میں دعا خود توفیق الہی ہے۔ لے ایک جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، دعا خود توفیق ہے۔ دعا کے ذریعے کچھ ملنا وہ تو بعد کی بات ہے، خود دعا کی توفیق ملنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ لو شہید مطہری پھر فرماتے ہیں، بہت خوبصورت جملہ، کہتے ہیں ہمارا مطمع نظر دعا کے ذریعے کچھ مانگنا ہے، ائمہ کی نظر میں خود دعا ہدف ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کو پکارنا اور پکارنے کو ہی اللہ کی نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حضور قبول کر لیا ہے، قبول کر۔ اب یہ تو تھا دعا کا ایک عرفانی پہلو، اور وہ میں نے چاہا کہ چونکہ اس طرح کا بھی آتے ہیں لوگ تو وہ بھی، لیکن اب ذرا تھوڑا اس حوالے سے بات کروں اور بات کو سمیٹ لوں، میری ابھی گھڑی پہ نظر گئی ہے، توجہ فرمائیں گے۔ آداب دعا کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آداب دعا، اسی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، تفسیر کوثر میں دیکھ لیجئے گا، آیہ نمبر 186 کے ضمن میں جو تفسیر ہے سورہ بقرہ۔ آداب دعا، دعا کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستدرک الوسائل میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ دعا کا دوسرا ادب، دعا یعنی مانگنے سے پہلے بسم اللہ کے بعد درود پڑھیں۔ امالیہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، صلاتکم علیہ اجابۃ لدعائکم وزکاۃ لأعمالکم۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں مجھ پر درود تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن اور تمہارے اعمال کی تطہیر کا سبب ہے۔ بسم اللہ، اس کے بعد درود۔ امیر المومنین سے بھی ایک روایت تفسیر کوثر میں ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، وسائل میں بھی ہے، کنز الامال میں بھی ہے، کل دعاء محجوب عن السماء تعالی حتی یصلی علی محمد وآلہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے تک دعا اور آسمان کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یعنی تمہاری دعا اور ادھر ایک حجاب آ جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس حجاب کو ہٹانے کا ذریعہ ہم پر درود ہے، درود ہے۔ درود اللہ کی، اللہ صلی محمد وآلہ۔ تیسرا آداب دعا میں تیسرا ادب، دعا اعتراف گناہ کے بعد ہو۔ کسی بندے کے سامنے اعتراف گناہ کرنا خدا کو پسند نہیں، کسی کے سامنے بھی پسند نہیں۔ خدا چونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان سے اس گناہ کا اعتراف کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ اعتراف گناہ ہی تمہیں میرے حضور بندگی کے اقرار پہ آمادہ کرے گا، خدا کے علاوہ اعتراف گناہ۔ چوتھا ادب دعا کا، خضوع و خشوع کے ساتھ ہو، بے پرواہی کے ساتھ نہ ہو۔
بندے کو پتہ ہی نہ ہو کسے پکار رہا ہوں۔ ایک بات کہتا ہوں، ایران کے بہت بڑے عالم ہیں آج کل، بڑی شہرت ہے ان کی، حضرت حجت الاسلام مسعود عادی ان کا نام ہے، بہت اچھا، بڑے معنوی شخصیت، گفتگو میں ایک ہیں، ابھی اتنی ایج نہیں، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ البتہ میں نے آیت اللہ جوادی عاملی صاحب سے خود سنی تھی یہ بات قم میں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں دعا مانگو، تو اب ائمہ کی بعض دعائیں طویل ہیں، دعائے کمیل ہے 15-20 چھوٹی کتاب کے جو صفحے بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بعض اوقات وہ دعا اتنی طویل مانگنا، ظاہر ہے اس کے درمیان اپنی حالت برقرار رکھنا مشکل ہے نا، بندہ ایک ہی حالت میں رہے۔ سنیے گا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں آپ دعا پڑھیں جب محسوس کریں کہ اب میرے اندر اکتاہٹ آ رہی ہے، بند کر دیں۔ کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی، اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ اگر ایک صفحہ پڑھو اور دل میں ایک لذت محسوس ہو تو سمجھ لو دعا کا یہ حالت اللہ چاہتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی طویل ہے، طویل ہے، رمضان میں پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ ساری دعا ایک دن نہ پڑھیں، پڑھ بھی نہیں پائیں گے، طویل ہے نا۔ اور پھر وہ انسان میں خشوع و خضوع، اور وہ بانشات، ایرانی کہتے ہیں بانشات ہو کے کر بھی کیا کریں؟ ایک صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر آپ کے اندر اور میرے اندر حال پیدا ہو جائے اور اگلا صفحہ پڑھتے ہوئے وہ حال نہ رہے، البتہ بعض اوقات انسان اپنے اوپر سختی کرے، وہ مناسب بھی ہوتی ہے، مناسب بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان وہ ریاضت جو ہوتی ہے اس میں یہی، آپ ایکسرسائز میں یہی کرتے ہیں نا، یہ نوجوان بچے پہلے دن تو جب ورزش کرنے جاتے ہیں تو وہ دوسرے تیسرے دن تو دل ہی نہیں چاہتا، ایسا ہی ہے نا، پھر وہی 15-20 دن کے بعد عادی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ہے، لیکن میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ دوسری جہت سے کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات اپنے اوپر کوئی شے کو وزنی سمجھ کر اور بوجھ سمجھ کر نہ مسلط کریں، اس کی وہ لذت نہیں رہتی، معذرت چاہتا ہوں، لذت نہیں رہتی۔ وہ انسان اب سر حال رہے کس کے ساتھ مخاطب ہے، اس کے لیے انسان کے وجود میں وہ جو قدرت و قوت اور جو جاذبہ اللہ نے رکھا ہے وہ جاذبہ برقرار رہے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا ہو۔ لا یقبل اللہ دعاء قلب صاحن، سرکار فرماتے ہیں اللہ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پانچواں کہتے ہیں مستحب ہے دعا سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ دعا میں اصرار، اب اصرار کا معنی یہ ہے جس سے مانگ رہے ہو۔ آپ جانتے ہیں نا یہ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، الحمدللہ بہت عظیم دعا ہے، بہت عظیم دعا، اللہ کے 1000 نام، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے عالم تھے، وہ گئے سعودی عرب، تو بات ہوگی تو انہوں نے کہا شیعہ کافر ہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ دعائے جوشن کبیر میں آیا ہوں عمرہ کرنے، رمضان میں گئے تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے مکتب میں ہمارے ائمہ نے دعا تعلیم، یہ ذرا دیکھو۔ عرب تھا، پڑھنے لگا تو کہتے ہیں وہ انصاف پسند تھا، تھوڑا ایک دم ہی کہنے لگا یہ دعا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے تو ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ساری دعا، اور وہ آخر پہ خلصنا من الغوث الغوث، تو وہ کہنے لگا یار ایسی توحید تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے اکثر یہاں کہا ہے ہم شیعت کی شناخت کے وہ مواقع ابھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اہل بیت عطا کیے ہیں تو اہل بیت نے جو عطا کیا ہے وہ دنیا کے سامنے لاؤ، وہ دنیا کے سامنے لائیں۔ میں نے یہی عرض کیا تھا نا کہ دنیا کے ہر مفکر کو چیلنج ہے، ہمیں کوئی کہے جی فلاں کو مانے، فلاں کو مانے، فلاں کو مانے، فلاں کو مانے، بھائی جسے منوانا چاہتے ہو منواؤ، لیکن سوال یہ ہے کہ آج 2023 میں اگر کسی کو مانوں تو سوال ہے کیوں مانوں؟ کیوں کا جواب چاہتا ہوں۔ کیا میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، میں اللہ کو کی بندگی چاہتا ہوں، میں خدا سے راز و نیاز چاہتا ہوں، آؤ جنہیں کہتے ہو مان لیتا ہوں، لیکن ان کی کوئی دعائے کمیل جیسی دعا دکھاؤ۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میرا کوئی
کوئی ضد نہیں ہے. میں خدا کی معرفت چاہتا ہوں. میں انسانوں کی زندگی میں بعنوان انسان چاہتا ہوں. میرا رابطہ خدا کے ساتھ، میرا رابطہ میرے ہم جنس یعنی آپ انسانوں کے ساتھ، میرا رابطہ اس کائنات کے ساتھ. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے. خدا کے ساتھ، اپنے ہم جنس یعنی انسانوں کے ساتھ، اور اس ہستی کے ساتھ. میرے یہ 3 رابطے ہیں. آؤ جسے منوانا چاہتے ہو ان کا کوئی ایسا کلام تو پیش کرو جو خدا سے رابطہ بیان کرے. بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں. ہمارے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں جو خطبات توحیدی ہیں میں سارے چھوڑ دوں گا. ایک علی کے خطبے جیسا کسی کا خطبہ لاؤ. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں. آؤ دکھاؤ، مان لے بھئی جن کے کہہ رہے ہیں ان کا کوئی ایک کلام تو ایسا دکھاؤ جس میں کوئی دقت نظر آئے، کوئی عمق نظر آئے. یہ باتیں عام نہیں ہیں لیکن باتیں بہت بڑی ہیں. معذرت چاہتا ہوں، ان کے کلام میں کوئی دقت، کوئی عمق، کوئی ڈیپتھ تو دکھاؤ. مولا کائنات کے کلمات قصار پڑھ لو، مولا کائنات کہ وہ خطبات پڑھ لو، وہ خطوط پڑھ لو. تمام خطوط چھوڑ کر مالک اشتر کے نام ایک خط میں میرے مولا نے کائنات میں ایک حکومت کے جتنے عوامل کامیابی کے ہیں ایک خط میں بیان کر دیے. آئے کوئی انشاءاللہ میں پرسوں عرض کروں گا کچھ اس کے اقتباسات. ہمارے ائمہ نے خدا سے رابطہ، بندوں سے بندوں کا رابطہ، بندے کا اس ہستی اس کائنات سے رابطہ جیسا ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے. آپ نے بیان کیا تو لے آئیں. ہمیں کوئی ضد تھوڑی ہے، اعتراض تھوڑا ہی ہے. بھائی کسی کی ذات کو ماننا اور ہے، کسی کے کام کی بنیاد پر اسے ماننا اور ہے. ہمیں صرف یہ نہ کہو جی فلاں کو مانے فلاں. بھائی کیا مانے؟ وہ ہمارے گاؤں میں جو عام لوگ ہوتے ہیں، یہ عقل تو خدا داد شے ہوتی. اس نے کہا جی آپ وہ فلاں بزرگوں کو نہیں مانتے. معذرت چاہتا ہوں اس میں. انہوں نے کہا یار میں انہیں نبی مانتا ہوں. وہ ہمارے بزرگ تھے. انہوں نے کہا نبی تو وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا انہیں جنت کے سردار مانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جنت کے سردار بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نبی کا نفس مانتا ہوں یعنی پیمبر کے وجود کا حصہ. انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا پیمبر ان کو آیت تطہیر کا مصداق مانتا ہوں. انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیا مانوں؟ بتائیں پھر کیا مانوں؟ نہیں ماننے کا جو تقاضا کیا جاتا ہے تو منصب جب کسی کو منوایا جاتا ہے تو منصب کا کمال بھی تو ہونا چاہیے. البتہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں رمضان پھر آ گیا اور پھر ایسی باتیں. ٹائم بھی ختم ہو گیا. ہاں اور یہ تقریر کہہ رہے ہیں ہدایت ٹی وی پر بھی جانی ہے. توجہ بس اعمال ہونے ہیں. بس آخری جملہ مصائب نہیں پڑھتا ہوں انشاءاللہ کل پڑھ دوں گا. ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. ایک جملہ عرض کر. دعا کی آداب دعا میں اسرار. دعا پر اجتماعی دعا یہ چونکہ ہم سے مربوط ہے. ما من رحت 40 رجلا اجتمعوا فدعوا اللہ فی امر الا استجاب اللہ لهم. اصول کافی جلد نمبر 2. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 40 افراد پر مشتمل اجتماع اگر دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوگی. حکمت کیا ہے اس میں؟ ایک شخص کرے گا تو ممکن ہے وہ اللہ سے راز وہ جذبہ پیدا نہ کر سکے، وہ اپنے اندر وہ دل شکستگی. 2 ہوں گے تو اور بڑھ جائے گی. 3 ہوں گے. خدا کہتا ہے اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک دل ہی ایسا ہے جو اس کے قریب ہو گیا. اللہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک کی دعا قبول کرا. لہٰذا اجتماعی دعا میں شامل ہوا کریں، اس سے دوڑا نہ کریں. 40 مومنین کے لیے اگر دعا کی جائے تو یہ مناسب ہے. آخری جملہ دعا کے حوالے سے موارد بھی انہوں نے لکھے ہیں لیکن یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آج کل کچھ شیعوں میں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 580. توسل دعا 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. سنیے گا. 2 اللہ پہ توکل، آل محمد سے توسل. توکل اس پر ہو، توسل ان سے ہو. داؤد رقی راوی ہیں اور میں عربی چھوڑ رہا ہوں.
انی کنت اسمع ابا عبداللہ اکثر ما یلح بہ فی الدعاء، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبداللہ، یہ امام صادق علیہ السلام کا بھی کنیت ہے، حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے اکثر سنا کہ آپ پنجتن پاک سے بہت زیادہ متوسل ہوتے تھے۔ کون؟ امام معصوم۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، امام معصوم وسیلہ بناتے تھے اپنی دعا میں پنجتن کو، کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اس پہ توکل اور ان کے توسل کے بغیر دعا قبول۔ لو یہ تمہیں امتیاز حاصل ہے، اس پر توکل اور آل محمد سے توسل، اور اس شب کی دعا کا وہ حسین ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، اور 20 منٹ پہ سوئی سے پہلے انشاءاللہ وہ حسین ترین مرحلہ ہے شب قدر کے اعمال میں۔ وہ آخری عمل جو ہوتا ہے، جو روح مطلب ہوتا ہے، کیا کرتے ہو؟ قرآن کھولتے ہو، اس پہ واسطہ دیتے ہو اللہ کا، پھر کیا کرتے ہیں؟ سر پہ رکھ، سر پہ قرآن رکھ کے پھر واسطے کس کے دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ 14 کے۔ لو یہی آج کی شب کا پیغام ہے کہ یہی لے جاؤ کہ سر پہ قرآن اور دل میں وارثان قرآن، زندگی کا یہی مطمع نظر رہے۔ شاید ان دونوں جو ملاپ ہیں اور یہ دونوں حسین ترین چیزیں جو تمہارے پاس ہیں، یہ سرکار کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ کون سی؟ سرکار نے فرمایا تھا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ بس دعا قبول ہوتی ہی تب ہے جب قرآن اور اہل بیت الگ نہ کیے جائیں۔ اسی لیے سر پہ قرآن رکھو اور دل میں آل محمد کا وسیلہ رکھو۔ خدایا تجھے اس شب کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، یہ در رحمت جو تو نے کھولے ہیں پروردگار، ہم خاطی ہیں، عاصی ہیں پروردگار، گناہ گار ہیں، ہم پہ اس شب کی تمام فیوز و برکات کی جو باران رحمت ہے پروردگار، ہمارے ان خاطی اور عاصی وجودوں کو اس میں شامل فرما۔ پروردگار امام زمان کی شب ہے، شب قدر حقیقت میں انسان کامل کی شب ہے۔ امام زمان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد اس مجلس میں موجود تمام مومنین، مومنات، بزرگان، پروردگار جو موجود ہیں، اس شب کی فیوز و برکات اور شب ضربت امیر المؤمنین ہے، تجھے واسطہ قرآن اور وارثان قرآن کا، تجھے واسطہ شب قدر اور صاحب شب قدر کا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔